बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सलाति बअदल फ़रीज़ति सलातुल लैल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान मर्द औरत बालिग़ पर दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं, जिनका अदा करना हर हाल में ज़रूरी है। सफ़र में हो, हज़र में हो, बीमारी हो, सेहत हो, आदमी किसी भी लम्हे में हो और किसी भी मोड़ पर हो, नमाज़ों की अदायगी बहरहाल फ़र्ज़ है। किसी सख्त मजबूरी की वजह से क़ज़ा हो जाए तो बाद में भी उसकी अदायगी ज़रूरी है। इन 5 नमाज़ों के अलावा दिन में कुछ नवाफिल हैं कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और जिनके मुस्तकिल फ़ज़ाइल अहादीस में मौजूद हैं। सहाबा इकराम ने उन नवाफिल की अदायगी का अहतमाम किया और सहाबा के बाद ताबिईन ने, तबे ताबिईन ने, बुज़ुर्गान दीन ने, सलफ़ सालिहीन ने, अकाबिरीन उम्मत और बुज़ुर्गान दीन आज भी उन नवाफिल की अदायगी का अहतमाम करते चले आ रहे हैं। उनमें इशराक़ की नमाज़ भी है, चाश्त है, अव्वाबीन है और तहज्जुद की नमाज़ है। इसके अलावा फिर सलातुत तस्बीह वग़ैरह हैं। लेकिन इन तमाम तर नवाफिल में सबसे आला और अफजल दर्जा अगर किसी नमाज का है तो वो तहज्जुद की नमाज है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक रिवायत में इरशाद फरमाया है, अफ़ज़लुस सलाति बअदल फ़रीज़ति सलातुल लैल, कि फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी के बाद सबसे अफजल नमाज वो रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा नमाज तहज्जुद की अदायगी का हुक्म दिया। 15वें पारे में है, वो मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक आसा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रात में तहज्जुद की नमाज का एहतमाम कीजिए, यह आपके लिए मज़ीद इनाम की चीज़ होगी और उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आपका रब मकाम महमूद व वसीला अता फ़रमाए। इसके अलावा सूरह मुज़्ज़म्मिल की जो इब्तिदाई आयात है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए कमली में लिपटे हुए, चादर को ओढ़े हुए, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, उठ खड़े हो जाइए और रात में क़ियाम कीजिए, यानी नफल नमाज का अहतमाम कीजिए। निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, चाहे तो आधी रात नमाज पढ़िए, चाहे आधी रात से कुछ ज़्यादा पढ़िए, चाहे आधी रात से कुछ कम पढ़िए, लेकिन रात में नमाज पढ़ने का अहतमाम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्न रब्बक यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक, कि तुम्हारा परवरदिगार इस बात को अच्छी तरह जानता है कि तो कौन तुम में रात को आधी रात नफल नमाज तहज्जुद पढ़ता है, कौन आधी रात से ज़्यादा पढ़ता है और कितनी नमाज़ें पढ़ता है। ये सब का सब अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। और रात में तहज्जुद के वक्त में, सहरी के वक्त में नमाज पढ़ने की जो फजीलत है, उसकी बतौर ख़ास एक मसलहत भी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है कि रात के आखिरी पहर में, यानी सहरी और तहज्जुद के वक्त में आदमी की तबीयत बिल्कुल तरोताज़ा होती है और नफ्स भी कुचला जाता है और आदमी की ज़ुबान से बात भी बिल्कुल सही निकलती है। दिन भर का काम में, कारोबार में थका हुआ आदमी जब रात को सोता है और रात के उस पहर में उठता है तो तबीयत बिल्कुल फ़्रेश और ताज़ा होती है। और रात का वो आखिरी पहर ऐसा पहर होता है बतौर ख़ास सर्दी की रातों में कि आदमी नरम और गर्म लिहाफ़ों में होता है और उस वक्त अल्लाह की याद में उठना इंसान की तबीयत पर और नफ्स पर बहुत शाक गुज़रता है। आदमी की तबीयत नहीं चाहती बिस्तर को छोड़ने की और ठंडे पानी से वज़ू करने की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई आदमी उस वक्त में उठकर अल्लाह के सामने 2 गाना नफल नमाज अदा करता है, ये जो भी कुछ तौफीक मुयस्सर होती है, अल्लाह की बारगाह में सरबत सुजूद होता है और अल्लाह के दरबार में अपने हाथों को फैलाता है और दुआएं मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नाजिल होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सदा लगती है, मन यदऊनी, कोई है फ़अस्तजीब लहू, कोई है मांगने वाला, पुकारने वाला, मैं उसकी
پکار کو قبول کروں اور اس کی حاجت کو پورا کروں، کوئی ہے استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے رزق کا طلبگار میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلسل یہ صدائیں اور یہ آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور آج کل کی جو راتیں ہیں، سردی کی راتیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، یعنی روزہ رکھنے کے لحاظ سے سردی کا زمانہ اور سردی کا موسم یہ بہت ہی غنیمت ہے، چونکہ دن بہت مختصر ہوتا ہے، آدمی کو پیاس بھی نہیں لگتی تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، اور رات بڑی لمبی ہوتی ہے تو رات میں نوافل پڑھنا یہ آدمی کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سربت سجود ہوا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے آپ کو بستروں سے اور اپنی خوابگاہوں سے علیحدہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے سامنے اٹھ کر مانگتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، اور تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں اور اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے دربار میں وہ حاضری دیتے ہیں اور نماز کا اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، کہ رات کے حصوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تم اپنے رب کے سامنے کھڑے رہا کرو، نماز کا اہتمام کیا کرو۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ وتکفیر للسیئات ومنہاۃ عن الإثم ومطردۃ للداء عن الجسد، کہ تم رات کے قیام کو لازم پکڑ لو، چونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے اور یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے دور رہنے کا ذریعہ ہے۔ اپنی صحت کو بھی بہتر رکھنے کے حوالے سے اس وقت اٹھنا بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیے جن کو میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے اس پر فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ، کہ تم سلام کو عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اور رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ شعب الایمان میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ایک میدان میں لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور وہاں ایک پکارنے والا پکارے گا، منادی آواز لگائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں راتوں کو اپنی خوابگاہوں سے علیحدہ رہتی تھی؟ ایسے لوگ اٹھیں گے اور وہ بہت کم ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا اور پھر بقیہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے کہ جس کا اندر سے باہر دکھائی دیتا ہے اور باہر سے اندر کا دکھائی دیتا ہے۔ تو حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بالا خانہ کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص جو اچھی بات کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سو رہے ہوں۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رات میں بیدار ہو اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی جگائے اور پھر وہ دونوں دو رکعات پڑھیں تو ایسے لوگ، ایسے گھر والے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ یہ سب کی سب احادیث ان لوگوں کی فضیلت پر مبنی ہیں جو رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے اپنی حاضری لکھواتے ہیں، نوافل کا اور نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی نماز تہجد کا اہتمام فرمایا، صحابہ اکرام نے اہتمام کیا، اور کوئی آدمی، کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنا جب تک کہ وہ تہجد کا پابند نہیں ہو گیا۔
ولی بننے کے لیے، اللہ کا قریبی دوست بننے کے لیے نماز تہجد کا اہتمام اور اس کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز تہجد میں ہم 2 رکعات سے لے کر 8 رکعات تک پڑھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات بھی پڑھی، 4 بھی پڑھی، 8 بھی پڑھی ہیں، اور اس سے زیادہ کی روایات بھی ملتی ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق میسر ہو جائے، ہمیں اس وقت اٹھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے اور نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کم از کم 4 رکعات ضرور پڑھیں۔ اور اگر کسی آدمی کو اپنے بارے میں یہ امید ہو کہ میں رات میں صبح صادق سے پہلے اٹھ جاؤں گا، تو اس وقت آدمی پڑھے تو زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ ہو کہ میرے لیے اٹھنا مشکل ہے، یا دیر سے سو رہا ہوں، زیادہ تھکا ہوا ہوں، تو آدمی رات کو سونے سے پہلے بھی عشاء کے بعد تہجد کی نیت سے 2 رکعات 4 رکعات نفل نماز پڑھ لے تو بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یعنی یہ اتنے بڑے بڑے علامہ جو گزرے ہیں، علامہ رازی ہے، غزالی ہیں، علامہ رومی ہیں، یہ سب کے سب اپنے وقت کے زبردست عالم و فاضل اور بزرگان دین تھے۔ آج بھی دنیا میں ان کا شہرہ ہے، لوگ ان کا نام عظمت کے ساتھ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے سامنے اس پہر میں گڑ گڑائے بغیر یہ مرتبے حاصل نہیں ہوتے۔ لہذا ہم تہجد کا بطور خاص اہتمام کریں۔ اور سردی کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، آدمی سوتے سوتے بھی تھک جاتا ہے، تو ایسی راتوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔